بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت محترم دوست، بلکہ تیری نہ دوست سعید انور اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، قرآن اور سنت کی باتیں آپ سے کر رہے تھے. جو کچھ بھی انہوں نے کہا ابھی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اگر میں مسلمان نہ ہوتا. ان کی ہر بات سے مجھے اتفاق ہے. جو کچھ انہوں نے کہا کہ جن خرافات میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خرافات سے باہر نکلیں. اچھا کھانا کھانے کی ممانعت نہیں ہے، اچھا کپڑا پہننے کی ممانعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں. اسلام میں ہر چیز کی اجازت ہے جائز طور پہ. جتنی لمیٹیشنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں، اور وہ لمیٹیشنز کا آپ کو اندازہ کیسے ہوگا؟ اسوہ حسنہ سے. رسول کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں درود بھیجتا ہوں، میری ملائکہ درود بھیجتی ہے، اور تم بھی نبی پہ درود بھیجو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ایمان کا جو بنیادی اسٹیج ہے، جو ایک انتہا اور ابتدا دونوں کا جو اسٹیج ہے، اس سے میری ہمیشہ جتنا مجھے علم ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، مجھے عالموں نے کہا کہ آپ اچھا ذکر کرنا تو بہت اچھی بات ہے، جس کا آپ آج ذکر کر رہے ہیں کل آپ وہ کرنے بھی لگیں گے. تو وہ بات میری ذرا سے میں نے باندھ لی. تو جو ایمان کی بیس اور ایمان کی ابتدا اور ایمان کی انتہا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور ایک چیز کا کثرت سے زد اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ آپ کی گواہی ہے جو زمین سے لے کے آسمان تک لکھی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. شرک کی معافی نہیں ہے. الحمدللہ پورے قرآن کا ترجمہ میں نے پڑھا، اور میں یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، جیسا سعید انور صاحب نے فرمایا کہ اخبار پڑھتے ہیں، اور بالکل صحیح فرمایا. اس سے آپ کو کوئی بہت اچھی باتیں نہیں حاصل ہوتی. کسی کی برائی لکھی ہوتی ہے، کسی کی غیبت کی گئی ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ آگے بڑھاتے ہیں لوگوں تک. دنیا کی سب سے انٹرسٹنگ کتاب ہے قرآن مجید. اور مجھے اس کا اندازہ اس وقت، چونکہ عربک مجھے صحیح آتی نہیں ہے، تو میں خوف کے مارے قرآن شریف پڑھتا نہیں تھا. میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا، کہنے لگے معین اختر صرف ترجمہ پڑھ لو پورا ایک دفعہ. انہوں نے کہا کہ تمہارے دماغ کی یہ روشن ہو جائے گا. اور میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. مجھے کیسے پتا؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ماں باپ کے لیے کیا حقوق ہیں. تو قرآن پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں جو کوئی بھی اپنے ماں باپ کو پائے اپنی زندگی میں، تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان کی اطاعت میں گزارو، اور جب وہ بوڑھی عمروں کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کرنا، اور ان کے آگے ادب سے کھڑے رہنا، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ شفقت کی تھی، تو بھی ان پر اسی طرح سے رحم فرما. اب یہ مجھے قرآن سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لیے کیا حکم ہے کہ اف تک. اب ماں کہتی ہے بیٹا جا کے دہی لا دو، اب ماں ابھی بہت دھوپ نکلی ہے، تھوڑی دیر میں لا دوں گا. آپ شدید گناہ کے مرتکب ہوئے. ماں کا کہا ہوا، باپ کا کہا ہوا ٹالا نہیں جا سکتا. اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے بڑے فضائل ہیں اس کے. مجھے کیسے پتا کہ پڑوسی میں جو کماتا ہوں اس میں کتنے لوگوں کا حصہ ہے؟ جیسے سعید انور صاحب نے ابھی فرمایا کہ لوگ جمع کر لیتے ہیں کہ مکان بناؤں گا، بلڈنگ بناؤں گا، ڈیکوریشن کروں گا. ابھی انہوں نے فرمایا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو میں کما رہا ہوں اس میں کتنا بچا سکتا ہوں؟ جو میں کماتا ہوں وہ تو میرا ہے، اس سے کسی اور کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اس کا مفہوم ہے. اب آپ بھی دھیان سے سنیے کہ ہم جو کماتے ہیں، ہماری ایک کمائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حصہ رکھا ہے. سنیے، میں قرآن کی آیت کا ترجمے کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. عزیز و قارب، ماں باپ، رشتے دار، دوست احباب، مساکین، مسافر، قرابت دار، وہ جو تم سے مانگتے ہیں اور وہ جو تم سے نہیں مانگتے، اتنے لوگوں کا حصہ ہے ہماری ایک کمائی میں. اگر 100 روپیہ مہینہ کماتے ہیں، 5 روپے اگر آپ نے اس میں سے ان تمام لوگوں کو 2 روپے، 1 روپیہ، 25 پیسہ بھی دے دیا تو آپ نے اللہ کے احکام کی پابندی کی. بہرحال سعید انور صاحب تو بہت اچھے بولتے ہیں، اور ماشاءاللہ دین کے معاملے میں ان کا قبلہ بہت درست ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی ہے. اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جیسی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دوست جنید جمشید اور میرے بھائی و محترم اور دوست سعید انور پہ فرمائی ہے، ہم پر بھی ویسی ہی کرم فرمائی فرما. کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ اور فریب ہے.
تو ہم دھوکے اور فریب میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے گا کہ آپ نے کسی کی اچھی بات سنی. اب ان میں سے کسی ایک آدمی نے بھی قرآن شریف کا ترجمہ ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا دین ہے کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.